اللہ نے بیمار کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے، چاہے بیماری زیادہ ہو یا کم ہو۔ مسافر کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے، چاہے سفر میں تکلیف اور مشقت ہو یا نہ ہو۔ البتہ تکلیف نہیں ہے تو روزہ رکھنا افضل ہے، اور بیماری میں بھی افضل ہے روزہ رکھنا۔ تو وہ بیماری جس میں روزہ چھوڑنا جائز ہے، اس میں دو شرطیں ہیں، دو شرطوں کے ساتھ روزہ چھوڑ سکتے ہیں آپ۔ پہلی شرط یہ کہ اگر روزہ رکھا تو بیماری بڑھنے کا خطرہ ہو، آپ کو 99 بخار ہے، آپ نے روزہ رکھا تو 100 ہو جائے گا، تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ۔ دوسرا مسئلہ بہت اہم یہ ہے کہ پریگنینسی میں یا فیڈ کرانے والی خواتین، ان کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے یا نہیں ہے، یہ مسئلہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے۔ تو یاد رکھو، پریگنینسی کوئی بیماری نہیں ہے، یا خاتون کا اپنے بچے کو فیڈ کرانا کوئی بیماری نہیں ہے۔ لوگوں کے بہت کالز آتی ہیں اور لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ آج صبح ایک صاحب کی کال آئی کہ ڈاکٹر نے کہا ان کو ہر تھوڑی دیر کے بعد پانی پینا ضروری ہے کیونکہ یہ بچے کو فیڈ کرا رہی ہیں، لہذا ان کو ہر تھوڑی دیر کے بعد پانی پینا ضروری ہے۔ میں نے کہا یہ کب سے ضروری ہوا ہے؟ پریگننٹ عورت یا دودھ پلانے والی عورت جب کسی ڈاکٹر سے روزہ چھوڑنے کی اجازت لے گی تو دو شرطیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ڈاکٹر اس فیلڈ کا ماہر ہو، نمبر دو وہ ڈاکٹر دیندار ہو، رمضان کے روزے کی اہمیت بھی جانتا ہو۔ نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے بہت سے ڈاکٹروں کا اپنا روزہ نہیں ہوتا، وہ رمضان کی اہمیت ہی نہیں ہے ان کے دلوں میں، وہ ذرا ذرا سی باتوں پہ عورت کو اجازت دے دیتے ہیں روزہ چھوڑنے کی۔ تو پریگنینسی یا فیڈ کرانا یہ کوئی بیماری نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی خاتون کو کمزوری ہے، وہ فیڈ کرانے سے باقاعدہ ان کو چکر آتے ہوں یا بچے کو نقصان کا خطرہ ہو، دودھ نہیں بن رہا ہو، پھر کسی ڈاکٹر کو بتائیں۔ پہلی بات، اگر وہ ڈاکٹر دیندار ہوگا تو وہ ایسی ٹیبلٹ آپ کو بتا دے گا یا ایسی خوراکیں آپ کو بتا دے گا جو آپ مغرب سے لے کر صبح سحری تک نان اسٹاپ کھائیں، اور اس میں اتنی انرجی ہوگی کہ وہ آپ کو صبح سے لے کے شام تک ریلیکس کر دے گا، اور آپ کی یہ فیڈ کی ضرورت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، اور آپ کو خوراک کی چندہ ضرورت نہیں رہے گی۔ آج پورے بیان میں یہ چندہ کا لفظ نہیں آیا تھا، رہ گیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو مزید کسی خوراک کی چندہ ضرورت نہیں رہے گی۔ اسی طرح پریگنینسی میں بھی یہی ہے۔ لیکن پھر بھی اگر ڈاکٹر سمجھتا ہے، دیندار بھی ہے، سمجھدار بھی ہے، وہ سمجھتے نہیں واقعتاً نقصان ہوگا، تو پھر چھوڑ سکتے ہیں روزہ، ایسی ضرورت۔ تو بلا وجہ ذرا ذرا سی باتوں پہ نہیں، روزہ رکھ کے تو پریشانی تو ہوگی بھائی، روزے کا تو مقصد ہی پریشان کرنا ہے۔ ایسا روزہ جس میں کچھ بھی نہ ہو، یہ کون سا روزہ ہوا بھائی؟ تو روزہ رکھیں گے تو گریں گے بھی، چکر بھی آئیں گے، پریشانی بھی ہوگی تو ہوگا، لیکن اگر واقعی بیماری ہے تو چھوڑ سکتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، آخری مسئلہ بتاتا ہوں بس، اس کے بعد میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں، کہ یہ جو گرمیوں کے روزے ہیں اس میں مزدور طبقہ پہلے تو سب رکھتے تھے، آج کل کراچی اور پنجاب میں مزدوروں نے روزے رکھنا چھوڑ دیے ہیں۔ صوبہ سرحد میں یہ جرت نہیں کر سکتا کوئی۔ کراچی اور پنجاب میں مزدوروں نے روزہ رکھنا الا ماشاء اللہ سوائے چند ایک کے روزہ رکھنا چھوڑ دیا ہے، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ روزہ رکھ کے ہم سے مزدوری نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھو، مزدور کے لیے روزہ رکھنا بالکل ایسے ہی حرام اور گناہ کبیرہ ہے جیسے ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے اور ایئر کنڈیشن روم میں سونے والے کے لیے روزہ چھوڑنا حرام۔ رہا یہ مسئلہ کہ مزدور کرے کیا، وہ روزہ رکھ کے کیسے مزدوری کرے؟ دن میں مزدوری چھوڑ دے۔ وہ میں نے ایسے مزدور دیکھے ہیں جو رمضان میں دن کے اندر مزدوری نہیں کرتے، گڑھا کھودنا ہے، کہتے ہیں بھائی مغرب کے بعد آئیں گے، صبح سحری تک کام کریں گے ہم۔ تو یہ ہو سکتا ہے، یہ کوئی جنگل تو نہیں ہے کہ جس میں دن میں کام کرنا ضروری ہو، رات میں بھی دن کا سما ہوتا ہے شہروں میں۔ تو شوگر کے مریض کا روزے میں یہ ڈینجرس، مرے بھی ہیں بہت سارے، انا للہ بھی ہوا ہے بہت سو کا، وہ اس خوشی میں تھے کہ چلو روزے میں مر جائیں، تو وہ ٹھیک ہے، آپ کسی کو بندوق پکڑا دیں وہ آپ کو ویسے ہی مار دے گا روزے میں، اتنی ٹینشن کی کیا؟ جب اللہ نے کہہ دیا کہ تم اگر سفر میں ہو یا بیمار ہو تو روزہ چھوڑ سکتے ہو، تو اگر ایسی خطرناک ہے کہ اس میں بے ہوشی کا یا کوئی ڈینجرس بن سکتا ہے وہ، تو چھوڑ دیں روزہ۔ اور اگر رکھا ہے تو پھر چینی کی بوتل ساتھ، جیسے ہی شوگر لیول ڈاؤن ہوئی تو یہ نہیں کہ بیل بجا کے گھر جا رہے ہیں، گھنٹہ 3 دفعہ گھنٹی بجا رہے ہیں پھر وہ آ رہا ہے، پہلے تو وہ ٹائم لگتا ہے،
بعض وہ دوسرے گھروں میں گھس جاتے ہیں, یار وہ چینی دے دو, وہ کہتا ہے پتہ نہیں کون آیا یہ, اس میں اتنی ٹینشن, تو ہر شیرہ ساتھ. جیسے ہی ان کو پتا ہوتا ہے اپنی بیماری کا, وہ فوراً روزہ توڑیں, فون بھی نہیں کریں مفتی صاحب کو توڑ دوں, اس وقت تک بھی انا للہ کا خطرہ ہوتا ہے. ابھی بتا دیا, بس مفتی صاحب نے ایڈوانس میں پہلے ہی بتا دیا ہے, تو اپنے پاس رکھیں. تو جہاں بھی ایسا خطرہ ہو نا وہ یہ کریں. اسی طرح جو ہیٹ اسٹروک ہوتا ہے, گرمی سے ایک دم بعض دفعہ آدمی بے ہوش ہو کے گرتا ہے روزے, اب تو گرمیوں کے روزے ہیں, تو ایسی کنڈیشن میں بھی جس کا گرمی میں کام ہو وہ اپنے ساتھ ORS کی بوتل پانی کی بھر کے رکھے, یا کوئی مشروب یا ٹھنڈا پانی بھر کے رکھے. جیسے ہی گرمی کا اٹیک ہو اس کے اوپر اور اس کو اندازہ ہو کہ معاملہ خراب ہو رہا ہے, فوراً سے پہلے روزہ توڑ دے وہ. کیونکہ کراچی میں کئی جنازے اٹھے ہیں روزے داروں کے جن کو گرمی کا اٹیک ہوا اور انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں, پہلے ذرا دیکھتے ہیں, روزہ تو توڑنا اچھی بات نہیں ہے, کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں, ہوتے ہوتے وہ دوسرے جہان میں شفٹ ہو گئے. پھر ان کو پانی پلایا تو پتہ چلا کہ یہ اس جہاں میں نہیں ہے. تو اپنی زندگی سب سے قیمتی چیز ہے, صحیح ہے نا. اس نیت سے روزہ توڑ دیا کریں کہ زندہ رہیں گے تو سردیوں میں رکھ لیں گے, ثواب ملے گا, ورنہ فدیہ دے دیں گے, اور اگر سردی میں رکھنے کی بھی طاقت نہیں ہے